للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الطہ التہامی سید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابوالقاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل زمانے میں اس ملک پاکستان کی محافظت فرمائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس پر آشوب دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ سامعین ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس وقت حال میں جو حالات ہیں زلزلوں کے حوالے سے بالخصوص ترکی اور شام کے، بار اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ وہاں پہ انسانیت کے حال پہ رحم فرما۔ سامعین ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک ہمیں ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہمیں مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ آپ لوگ اگر آمین کہہ سکیں تو ضرور کہیے، نہ کہہ سکیں تو آپ لوگوں کی مجبوری ہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء عشق جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ میرے مالک ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ تمام موالیان کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ صورتحال آپ تمام موالیان دیکھ سکتے ہیں۔ عزت بھرا جشن مجھ سے پہلے جاری تھا اور انشاءاللہ میرے بعد بھی جاری رہے گا، یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ میں جو کچھ اپنے دامن میں لایا ہوں اسے قبول کیجئے تاکہ چند لمحے والی نجف کی یاد میں گزر جائیں، پھر انشاءاللہ زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ سب سے پہلے تو اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ ایسے سامنے آ گئے، اجازت ہے نا گل شروع کریے آپ۔ جملہ میں ایک بار پھر کہتا ہوں، میری مائیں بہنیں مولا پردے سلامت رکھیں، اگر ذرا سا اپنی آوازوں پہ آپ لوگ کنٹرول کر لیں تو کافی آسانی ہو جائے گی۔ جملہ میں بارے دیگر گزارش کرتا ہوں تاکہ جو پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ ملایا جائے۔ بھیا ادھر دیکھنا ہے، مذاق نہیں کرنا ہے، دیکھنا نہیں تو باہر جاؤ، مولا بڑے نہ دیں۔ میں مشکل بات کر رہا ہوں اسی لیے میں آیا ہوں، یہ چیز مجھے گوارا نہیں ہے۔ سامعین میں بات دوبارہ کرتا ہوں، جیسے سمجھ آئے وہ صرف مسکرا دے، جسے نہ سمجھ آئے اس کا چپ رہنا بنتا ہے۔ بشارت بھائی میں نے گزارش کی ہے اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک جس کی ماں کے مقدس قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ جو اب بھی پیچھے رہ گئے میرا دل ہے میں انہیں بھی ساتھ ملاؤں تاکہ وہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہ ساؤنڈ والے بھائی اگر سن رہے ہیں تو اس کو ایکو بند کر دیں تاکہ ہم تمام مل کر ایک بار والی نجف کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو ٹیکیں۔ سامعین گرامی، اب میں تو کم علم آدمی ہوں، طالب علم آدمی ہوں، مجھے نہیں پتا اور میں نے بات شروع کر دی ہے۔ آپ لوگ میرے بڑے ہیں، خدا را آپ مجھے بتائیں کیا معیار ہوگا اس ماں کا
عظمت کی کس بلندی پر فائز ہوگی وہ ماں جو اپنے بیت الشرف سے خرامہ خرامہ چلتی ہوئی ابھی گھر سے بلکہ نکلی ہی تھی کہ اس کے مقدس قدمین کی چاپ کو محسوس کر کے اللہ کے گھر کی دیواروں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ ناراض مت ہوئیے گا، مشکل باتیں ہیں ایک دو، ان پہ دعا فرمائیے گا۔ اپنے قد سے بڑی باتیں کر رہا ہوں، پتہ نہیں مجمع ساتھ دے نہ دے، لیکن کرنی گل اوکھی ہے۔ ماں گھر سے چلی، خدا کے گھر کی دیواروں نے فیصلہ کر لیا کہ ہن اسی کی کرنا ہے۔ بزرگوں جی دعا فرمائے سو کچھ بندے حالی تک نہیں بولے میرے دل میں، انہوں نے ایک باری اور کوشش کر کے نال رلاواں، ٹھیک ہے نا، بلاویے انہوں نے، اتائیوں میں کوٹ لایا وے، ٹھیک ہے۔ ایک بات میں اور کر رہا ہوں تاکہ جو بھی پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ میں لایا جائے، پھر مضمون میں شروع کر دوں گا۔ سامعین گرامی، یہ 13 رجب کا عنوان ہے کیا؟ پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے 13 رجب کو بشارت صاحب ہوا کیا تھا۔ یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آخری صف تک، جسے کروڑ فیصد یقین ہے کہ والی نجف ترس کرتے ہیں تو میرے گھر کا چولہا جلتا ہے، وہ ضرور ہاتھ اٹھائے، جسے نہیں یقین وہ ریسٹ کرے، خدا کی قسم میں اس پہ راضی ہوں۔ ہے کیا ہے 13 رجب؟ 12 رجب کا پہلی گل پہ کردہ خطابت دی ویدیاں کی سننا چاہتے ہو تو کتنا سننا چاہتے ہو؟ 12 رجب کا دن گزرا، آفتاب عالم تاب مغربی گھاٹیوں میں غروب ہو رہا تھا، عروج سے شب اپنے حجرے مغربی سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی، چاند ستارے کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے، کہکشاں اپنی پیشانی پر افشاں چھڑک رہی تھی، جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی، 13 رجب کی رات آتی گئی کہ جناب عمران کے بیت الشرف سے امیر ممکنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ماں چلتی چلتی اللہ کے گھر کے سامنے آ گئی، اور تاریخ کے فکریں اس ماں نے تاریخی جملے کہے، ایسے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا میرے مالک گواہ رہنا، بلایا مجھے تو نے ہے، کیونکہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے، ورنہ میرا علی تو جہاں جائے گا وہیں کعبہ بن جائے گا۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، جو مشکل بات کے خریدار بن کے بیٹھے ہیں، میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے، مل کے نعرہ حیدری۔ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میرے محترم؟ سلامت رہے سر، سلامت رہے، گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میرے محترم؟ بات مشکل تو نہیں لگ رہی بھائی جان، گل سمجھ آ رہی ہے نا میرے زمانے پر؟ جتھے اوکھ بنے اتھے بھرانو آرڈر لانا ہے، حکم کرنا ہے، گل سوکھی کر دیں گے۔ آپ لوگوں کو اگر نہیں مطمئن کرنا تو ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ دعائیں لینی ہیں، میرے مولا آپ سب کا قدم قدم چل گیا ہے، قبول فرما۔ کوئی نہیں باہر ہوندا پیا ہون دیو تسی، کوئی نہیں، اور میرے والے پاس دیکھو بات کیا ہو رہی تھی جناب؟ اے انار من گل بلا دیتی ہے، تو نے بلایا کیونکہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے۔ یہ تو علی ہے، یہ جہاں جائے گا وہیں کعبہ۔ دیکھو تو میں واری واری آتا پہ داد نہ دیو، صرف مسکراؤ 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 مسکراؤ۔ ذکر میں والی نجف کا کر رہا ہوں، مسکرانا بہت ضروری ہے، مجبوراً بھی اب ہر اس بندے کو چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی پڑے گی۔ میرے قد سے بڑا جملہ ہے، جتنے کھلوتے سردار ان مچانا سارے میرے نال شامل ہو تو مل کے امیر المومنین دی دہلیز تے پیشانی ٹیکیے، مسکراؤ۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں مسکرانے کا؟ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، اوپر خدا نیچے قبر میں شرعی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، 13 رجب نہ تو کوئی چھوٹی آمد ہے اور نہ ہی کوئی چھوٹی خوشی ہے۔ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک والی نجف ضامن حق بنے تو مسکرانا، ورنہ بالکل یہ بھی نہ کرنا۔ نہ یہ کوئی چھوٹی آمد ہے بشارت بھائی، نہ ہی یہ کوئی چھوٹی خوشی ہے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، مجھے عزت حسین کی قسم میرا بھائی، یہ 13 رجب اتنی بڑی آمد ہے کہ اس 13 رجب کو علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار اس مجمع میں تو میرے ساتھ تعاون کریں۔ وہ ہستی گئی ہے،
علی کو لینے کے لیے میرے محترم دعا فرمائیے، وہ ہستی گئی جو کبھی قرآن لینے بھی، یہ پروٹوکول ہے میرے مرشد کا۔ اچھا آپ سوچیں علی ڈیزرو کیا کرتے ہیں؟ علی کو وہ تو لینے چلے گئے جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے، دوستیاں رکھیں، محبتیں بانٹیں، مسکراہٹیں بکھیریں۔ میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائیں، میں کلیجہ پھاڑ کے انہیں ویلکم کرتا ہوں، بھلے میں مہمان ہوں لیکن میں میزبان بنتا ہوں آپ کے لیے۔ آپ آئے ہیں، بہت شکریہ، آپ والی نجف کے جشن میں تشریف لائے ہیں، ورنہ آپ کے بھی کوئی ذمہ دار ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، خدا کی قسم اہل سنت بھائی، کوئی لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم ایک گھر میں پلتے ہیں، ایک گلی میں کھیلتے ہیں، ایک سکول میں پڑھتے ہیں، ہم ٹین ایج سے باہر نکلتے ہیں، ہم شیعہ سنی کے جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں، رولا بڑھاؤں دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ ایک کوئی اہل سنت بھائی ملے، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے اسے سینے سے لگا کے اس کا منہ چوم کے کہنا، لاہور سے بھائی آیا تھا، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا تھا نہیں پتا چلا مجھے کہ علی کیا ہے، ہمیں آپ بتا دیں، آپ ہم سے زیادہ علم والے ہیں، ہمارا سوال ہے کیا ہے علی جو ہجرت کی ایک رات رسول کے بستر پہ سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لے، اب وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے گا؟ بشارت بھائی مشکل بات کرنی ہے میں نے، جو سن سکتا ہے وہ سنے، جو نہیں سن سکتا وہ تکلیف ہی نہ کرے۔ سر جی ایک رات علی رسول کے بستر پہ سوئے، ہجرت کی شب، اللہ کی مرضیاں، اور میرے کو لگ آؤ ذرا، ایسے سامنے کی مجھے ضرورت، اگے آؤ، ایسے سامنے کی مجھے ضرورت ہوتی ہے جس کسی ایک کے لیے مجھے پڑھنا ہوتا ہے۔ مولا کیتا ہے میں لب گئن، اللہ خیر کرے، اگے بہ کے بھی انجے ہی بولن جو میں پیچھے بول دے پہ جو ایک رات سویا اس نے اللہ کی مرضیاں خریدنی، اب وہ 3 دن کعبے میں رہا ہے، بتاؤ وہ کیا لے گا؟ پہلے اس پروسیس کو سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ داد دینی ہے کرما لو، ایڈا چنگا کوٹ پا کے بندہ چپ انج بھی چنگا نہیں لگتا، ٹھیک ہے، جے داد نہیں دینی تو کوٹ لا کے میں دے دو، ایڈا چنگا کوٹ پا کے چپ بملا جرم ہے میری نظر میں۔ ہلو دو پیر تبے اگن پچھوت مریدان دی خیر ہی ہوئے، مولا بڑے رنگ لینا۔ 3 دن کعبے میں رہنے کا جی، ہلو ٹھیک ہے جی، کعبے میں رہنے کا سامعین گرامی کیا لے؟ چلو ہن مضمون میں شروع پہ کردا، تمہیدی گلنا ختم تے ٹھا، مضمون شروع۔ مخدومہ گھر سے چل کے کعبے کے سامنے آ گئی، دیوار گری، علی کی ماں اندر گئی، دیوار واپس لگ گئی، شیر تے شیر پڑھ کے ہاتھ مار کے بھج وینا، ایک کھیڑ میں نہیں ہوندے، میں پڑھ دے سوں گل بات دی، میں اوکھی گل کرنی انہوں سمجھی۔ اب جب دیوار واپس لگی تو ایک دراڑ آ گئی، اب ایک نشان آ گیا، اب ایک لکیر آ گئی، وہ لکیر 1400 سال گزر گئے، آج تک دنیا کو میرے مولا کی آمد کا پتہ دیتی ہے۔ پچھلا مجمع چھوڑ کے اگلا بھی مجھے داد اس لیے نہیں دے گا کیونکہ آپ نہیں جانتے، آپ کو کیا پتا کہ کعبے کی یہ جو عمارت کھڑی ہے یہ 11ویں تعمیر ہے۔ بشارت بھائی اس سے پہلے کعبہ 10 بار تعمیر ہو چکا ہے، کبھی منجنیکوں سے وار کیے گئے، کبھی بم بلاسٹ کیے گئے، کبھی پتھراؤ کیا گیا، کبھی کسی نے کچھ کیا، کبھی کسی نے کچھ کیے، 10 بار کعبہ تعمیر ہوا۔ یہ جو عمارت کھڑی ہے یہ آج سے 400 سال پہلے ترکی کے بادشاہ نے تبرک کے طور پہ بنوائی تھی، جس کی ہم زیارت کرتے ہیں۔ زندہ معجزہ ہے علی کا جس کے سامنے دنیا حیران و پریشان ہے۔ انجینئرز نئی کعبے کی تعمیر کر کے پیچھے ہٹتے ہیں، وہ حیران ہو جاتے ہیں، لکیر پھر موجود ہے۔ لکیر پھر میرا ویر ہاتھ کھولیں، اللہ دن آئی ہاتھ کھولیں، یہ بڑی قیمتی سیٹ ہے، اتھے بہ کے چوبا ہونا گناہ ہے، حسین دی قسم ہے میری نظر دے ویسے۔ وہ حیران ہوتے ہیں، لکیر پھر کیمرہ مین کیمرہ اتھائی رکھی، میں نے بندہ دسی میرا بھرا جڑا ہاتھ نہیں چاہتا، میرا تکاون تو پہلے میں نے ہاتھ میں کھڑے جڑا ہاتھ نہ اٹھے، وہ دیکھتے ہیں لکیر پھر موجود ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ آیا علی عباس عسکری کو بھائی بشارت یہ دنیا کیا فیصلہ کرے گی؟ اور دنیا والوں یاد رکھنا، ذمہ دار قوم کا خطیب سپیکر میں منہ رکھ کے کیمروں کی موجودگی میں معافی مانگ کے کہہ رہا 1400 سال کے عرصے میں جہان بھر کے خزانے خرچ کر کے تم جس علی کی ایک لکیر نہیں مٹا سکے اس کی پوری غدیر کیسے مٹا؟ جڑے سمجھ گئے ہو مل کے بولو حیدر حیدر۔ ایڈا بھارا نعرہ تلے کر کے چک دے ہو، مولا بڑے رنگ لینے۔
तुम जिसकी एक लकीर नहीं मिटा सके, संग बलफज नहीं मारा है तो तुम जिसकी एक लकीर नहीं मिटा सके, जिसकी तुम एक लकीर नहीं मिटा सके, उसकी पूरी गदीर। सरकार एक नारा मैंने और चाहिए, मैं मंगता पिया, लेकिन 4 मिसरे सुनो। पहले मिसरे दी छुट्टी है, दूजे मिसरे तो इत्थे वेखना है। शेर आप जैसे ऐसी भी कित्थे कित्थे फिट आया वे, मिसरा खुद बताएगा उसने कहाँ कहाँ कैसा कैसा असर किया। मैं शेर पढ़ता तुसी चेहरे वेखो। करम का तूफान बाढ़ पे है, सितम का दरिया उतर रहा है, किसी की सूरत खिली खिली है, किसी का चेहरा उतर रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें, ये हाथ सलामत रहे। करम का तूफान बाढ़ पे है, करम का तूफान बाढ़ पे है, तू दाद न दे। ये अक्सर भी अपने नाल दे छोर दाद देंदा पे नाल लेके आया वे। करम का तूफान बाढ़ पे है, सितम का दरिया उतर रहा है, किसी की सूरत खिली खिली है, किसी का चेहरा, किसी का चेहरा, किसी की सूरत खिली खिली है, किसी का। भैया मैं ढूंढ रहा था, बहुत मोहब्बत दी है आप लोगों ने, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। मेरे मौला आप लोगों की तौफीकात खैर में इजाफ़ा करें। इज़्ज़त हुसैन की कसम मुझे लम्हा ही नहीं भूलता। ये 13 रजब, ये कराची मलीर जाफर तैयार को 1 सवा लाख का इज्तिमा था। मौला की कसम मिसरा पढ़ने के बाद अली के पास खड़ा रहा और क्या माहौल हो गया मैं नहीं जानता। ए वेखो मैं तारीख बंद पे करदा तो ना अज दी रात जिदा जश्न है उदा वास्ता दिल ते हाथ रखिया है, आखे तो बोले वरना या अली गल ही मुक गई। मिसरा सुनो। करम का तूफान बाढ़ पे है, सितम का दरिया उतर रहा है, किसी की सूरत खिली खिली है, किसी का चेहरा उतर रहा है। और अजान समझो, नमाज समझो, तवाफे काबा का राज समझो, समझ लो 13 रजब से अब तक अली का सदका उतर रहा। अल्लाह अकबर। ये हाथ सलामत रहे, ये जवानियां सलामत रहे। मिल के बोलो सकीना अली कलंदर। अजान समझो, नमाज समझो, तवाफ़े काबा का राज समझो, समझ लो 13 रजब से अब तक अली का सदका, अली का सदका। दुनिया जिसकी लकीर नहीं मिटा सकी उसकी गदीर कैसे मिटाएगी। अच्छा मौला की कसम अच्छी अच्छी खासी कोशिशें की गई हैं वो दरार मिटाने के लिए। हर किसी के हाथ में फ़ोन है भैया, सारी दुनिया हाथों में समा नहीं गई। आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या कोशिशें नहीं की। मुझे किबला नसीम अब्बास रिजवी साहब का भाईजान जुमला याद आ गया। कैसे कैसे लोग थे खुदा की कसम। उसने कहा था सोचता हूँ कि ढलेंगे ये अंधेरे कैसे, लोग रुखसत हुए और लोग भी कैसे 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 यार। नशिस्त हो तो बात की जाए। मेरे रोल मॉडल है, मैं तो खैर दीवाना आशिक हूँ, उनका जुमला मेरे मौला उनके आगे के सफ़र आसान फरमा गए थे। मेरे पास 1960 या 65 की अखबार का एक खामा सफ़ा अभी तक मौजूद है जिसकी सुर्खी ही यही खबर है कि उन्होंने ना बड़े बड़े इंजीनियर्स बुलवाए जर्मनी से, बड़े बड़े इंजीनियर बुलवाए और जो बड़ा इंजीनियर था सबका मास्टरमाइंड उसे काबे की दीवार के सामने खड़ा किया गया और दराड़ के सामने खड़ा करके खुदा दना ने गल दा सवाद लव्या यार मैं नहीं थोड़े हत्थी पै सकता दाद देवन वास्ते। मेरे नज़दीक रौला पावन का या ना या मिंबर कुट्टण का ना या हत्थी पावन का ना जश्न नहीं है। मैं रौला गत्तण नहीं आया, इंसान की रूह इबादत करे इस जश्न आते हैं। मिन्नत है तुस सारे के सामने जिथे जिथे बैठे हो गल का लुत्फ लव्या पे। उसे दराड़ दिखाई गई और दराड़ दिखा के कहा गया जितना माल चाहिए ले, जितना खजाना चाहिए ले, केवला नसीम साहब जितनी दौलत चाहिए ले, बस ये निशान ख़त्म कर दे, ये निशान दुनिया को अली के मुतालिक सवाल करने पे मजबूर कर। समझ आती भाई ये कोठी आ गया अली के मुतालिक सवाल करने पे मजबूर करता है। सर जी वो वापस गया, अंकल जी भाईजान वो वापस गया
اس نے اپنے گروپ کے ساتھ پلان کیا, اس نے مشورہ کیا, کچھ کیمیکلز لائے تھے, وہ انہوں نے ان سب کو جوڑا, آپس میں مکس کر دیا. آپس میں مکس کر کے انہوں نے ایک دھات تیار کی. اس دھات کو انہوں نے ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کہیں یوز کیا. ان کا وہ تجربہ کامیاب ہو گیا. تجربہ کامیاب ہو گیا تو انسان کی فطرت ہے, وہ بندے پرسنلی موٹیویٹڈ ہو گئے. اندر سے بھیا انہیں موٹیویشن مل گئی. اندر سے جب انہیں موٹیویشن ملی تو ان کے غرور کا عالم یہ تھا کہ آیا وہ کعبے کی دراڑ کے سامنے, پنجابی دا جملہ وے, اس سارا کیمیکل کا دتے تھپ چھوڑیا, اس وگا چھوڑیا. کہنے کا مقصد ہے کہ اس نے وہ سارا اس کے اوپر مل دیا. وہ دراڑ کے اوپر مل کے اس نے مشینری سے پلستر کروایا. پلستر کروانے کی دیر تھی, دراڑ مٹ گئی, نشان غائب ہو گیا. بھائی کیمرہ مین, میں دوبارہ تکلیف دوں گا, ایک بار کیمرہ پھیرنا ہے. خون جگر ممبر پہ ہے, آسمان سے بڑی بات ہے. محترم اس بندے نو جشن سنن دی جانچ ہی کوئی نہیں جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکتا. دراڑ مٹی. بھائی جان قبلہ یہ تاریخ کے فکرے ہیں. تنزیہ ہسا, کعبے کی دیوار کو ایسے کمر کی اور ان ذمہ داروں سے کہتا ہے بس یہ اتنا سا کام تھا جس کے لیے تم نے مجھے اتنی تکلیف دی ہے, اتنے سے کام کے لیے اتنا دور بلوایا, یہ تم مجھے ویسے کہتے, یہ تو کام میں وہاں بیٹھے بیٹھے کر دیتا, تمہارا اتنا بڑا مسئلہ تو میں نے منٹوں میں حل کر دیا. ان ذمہ داروں نے ہاتھ مان کے کہا بھائی ایک بار پیچھے مڑ کے تو دیکھ, تم ہم پہ ہنس رہے, دیوار تجھ پہ ہنس رہی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ ان ہاتھوں میں سلامت رکھے. بانا نہیں سرکار, اتھائی کھلوتے رہا ہے. ہوں بانا نہیں اتھائی کھلوتے رہا ہے. کرما لیو امام زمانہ ہمیشہ اپنی حفظ و امان ہی رکھ رہے. میں تو یقین جانو کہ کھلوتے کھلوتے محسوس کرتا میرے اتنے کوئی شے آئی ہے. میں وقت نعرہ منگتا پیا تو اس پاس ویکھنا ہے. ہوں مصرا جانے نعرہ جانے تو انہاں دے ہاتھ جانے. جیڑا بندہ تو چپ نظر آوے انہوں ڈیڈیکیٹ کرے. مصرا دے حوالے وے, مصرا پڑھوں جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا, لب اگر چپ رہے چہروں پہ نسب بولے گا, اور اب تو خود کرنے لگی کعبے کی دیوار کلام, تم اگر اب بھی نہیں بولا تو کب بولے گا. اب تو خود کرنے لگی. مسکرانے والا پھر کہیں فکرم آپ. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ میں اس دراڑ کو کتنے زاویوں سے بیان کر رہا ہوں. دیوار مسکرا رہی ہے. جملہ بدل کے کہوں, کہیں نہیں پڑھا. مولا کی قسم رجب کے پورے جشنوں میں کہیں نہیں پڑھا. اب پتہ نہیں کیوں پڑھ رہا ہوں. میں نے اس لیے تو آپ کو وہاں سے یہاں بلایا ہے. ذبی اللہ خوش ہے, حسرت زوبار ہستی ہے, حرم کو دیکھ کر خود نعمت معمار ہستی ہے. نبی اور خانہ کعبہ کی خوشیاں ایک جیسی ہیں, ادھر سرکار ہنستے ہیں ادھر دیوار. نبی اور خانہ کعبہ کی خوشیاں ایک جیسی ہیں, ادھر سرکار ہنستے ہیں ادھر دیوار. اچھا یہ جو دراڑ یہ جو آئی, یہ جو سارا کچھ ہوا, سامعین کرام چہروں میں مسکراہٹ رکھیے گا. مضمون ذرا سا مڑ رہا ہے یہاں سے. یہ جو بھی سارا کچھ ہوا اس میں علماء قم اور علماء لکھنؤ کے نظریات مختلف ہیں. علمی جنگ واحد جنگ ہے جس کا نقصان نہیں ہوتا, جس کے فائدے ہوتے ہیں. ملتی ہیں چیزیں ہیں. دیکھو نا آ گئی ٹافی میرے واسطے, مولا وڈے رنگ لینے. علمی جنگ ایک ایسی جنگ ہے میرے سامعین گرامی جس سے فائدے ہوتے ہیں, ضد بیچ میں نہ آئے تو. یہ ذہن رکھا جائے کہ اگلے کی بات قیمتی ہے, اچھی ہے, ویلڈ ہے, تسلیم کر رہی ہے. اللہ دی قسم ضد دا حل نہیں ہے, ہر شاید حل ہے, ضد حل نہیں ہے. علماء تے ہون تک جڑے بندے ضد کر کے بیٹھے تو نہیں بولے میرے نال. ہون میں کیا کراؤں گا,
خدا کی قسم اجب نہیں کہ آج مسکرانے والوں کے چہرے دیکھ کر وہ اللہ جبرائیل سے کہے جبرائیل وہ علی کے آنے پہ سامنے والا مومن خوش ہے، اس کے گناہوں کے صفحے پھاڑ دے۔ اور جو ابھی تک نہیں بول سکے میں پریشان ہوں بلکہ میں ڈر رہا ہوں ان کے چپ اور اداس چہرے دیکھ کر کہ کہیں ان سے جناب میثم ناراض نہ ہو کہ میں زبان کٹوا کر بھی علی علی کرتا رہا، تم زبان رکھ کے بھی چپ ہو، کیونکہ علی نے میثم کو علم ہی ایسا دیا تھا، دور سے آنے والے کا شجرہ بتا دیتے تھے یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں مسکراؤ کیونکہ یہ اس کی آمد کا جشن ہے جو حلال اور حرام کی پہچان ہے۔ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ علماء قم کہتے ہیں علی بادشاہ کو دیکھ کے کعبے کی دیوار ہٹ گئی۔ میں ڈھیر پڑھ بیٹھا، اگلا ذاکر آ گیا تو تیاری کرے مولا دنا نے، میرے گلے بھی اتنی گنجائش نہیں ہے، میں پوری رات دا سفر کٹ کے صبح میری فلائٹ کرما لوں کراچی دی، میں اتنے پہنچنا ہے تو میں ساری رات دا میرا سفر ہے، ویکھو اگلا ذاکر ہے تو انہوں ممبر تے بھیجو، مولا آپ کو سلامت رکھیں، لمبا سفر کاٹا ہے آپ کی زیارتوں کے لیے، وعدہ تھا اب اسے پورا کرنا بہت ضروری تھا۔ وہ کہتے ہیں کعبے کی دیوار ہٹ گئی، قم والے۔ علماء لکھنؤ کہتے ہیں دیوار ہٹی نہیں ہے، علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار پھٹ گئی۔ تھک تو نہیں گئے؟ پکی گل ہے نا، سٹن جملہ اگلا او آتے ہیں کعبے کی دیوار ہٹ گئی، تیری کوٹی دا ہی مول نہیں کرما لیا، اے آدھن کعبے کی دیوار پھٹ گئی۔ میں نہ ان کی نفی کرتا ہوں نہ ان کی، میں دونوں گھروں کو ساتھ ملاتا ہوں کیونکہ مجھ سے دونوں اچھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی، یہ کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی، ہم دونوں کو ساتھ ملا کے ایک دن بھی جن سکول دا راہ ویکھیا چپ کے میں بوے گا، دیوار ہٹ گئی، دیوار پھٹ گئی۔ علی عباس جملہ بدل کے کہتا ہے دیوار کچھ ہٹ گئی، دیوار کچھ پھٹ گئی، آ رکھ میرے سر پہ قرآن، علی سمجھ کے ہٹ گئی، حیدر سمجھ کے پھٹ گئی۔ جس حیدر کے معنی آتے ہیں، علی سمجھ کے ہٹ گئی، حیدر چیر پھاڑ دینے والا۔ اچھا انکل جی یہاں پر بھی عربی اب اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے، ایسا اسلوب کہیں نہیں ملتا، باخدا میرا یہاں تک کہنا ہے اردو لاڈلی ترین زبان ہے۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جو جس زبان سے گلے ملے نا اسے اپنا لباس دے دیتی ہے، ایسے آمیزش کرتی ہے کہ آپ سواد آ جاتا ہے۔ باخدا خود لفظ اردو زبان ہی 118 زبانوں کا مجموعہ ہے، لفظ اردو ہی ٹرکش لفظ ہے، ترکی زبان کا لفظ ہے اردو۔ اب مجھے اردو پہ بات نہیں کرنی، اردو کی بھی ساخت میں 2 زبانیں ہیں، ہندی اور فارسی۔ فارسی ایک ایسی زبان ہے، فارسی ایک ایسی زبان ہے جو دنیا کی نفیس ترین زبان ہے۔ یہ جتنے یہ اسکول کالج والے بچے بیٹھے ہیں، میرے بھائی میرے بیٹھے ہیں، یہ باتیں یاد رکھیے گا، 2 زبانیں دنیا کی لاڈلی ترین زبانیں ہیں میرے بھائیوں، ایک فرینچ جسے فرانسیسی بولتے ہیں، ایک فارسی۔ اور فرینچ بھی تب نفیس ہوئی جب وہ فارسی سے آ کے ملی۔ انگریزی ادب پڑھنے والے کہتے ہیں کہ انگلش تب نفیس ہوئی جب وہ فرینچ سے ملی، فرانسیسی تب نفیس ہوئی جب وہ فارسی سے آ کے ملی، اور فارسی بولنے والوں کو عربستان والے کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اسرار معرفت کی گرہ کھولنے لگے، ایک بندہ عجم عربی بولنے لگے۔ عربی والے عربستان والے کہتے تھے ان عجم والوں کو بات ہی نہیں کرنی آتی۔ معذرت کے ساتھ اہل زبان ہونے کا یہ غرور ہوتا ہے، اگر آپ اچھا بول نہیں سکتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میر تقی میر تانگوں کے اڈے پہ جا کے کھڑے تھے، اپنا تانگا نہیں آ رہا تھا، کانوں میں انگلیاں ڈال کے خدائے سخن کھڑے ہو گئے، کیونکہ زبان اتنی بازاری زبان بولی جا رہی تھی کہ میر کو تکلیف ہو رہی تھی۔ میں کیا سن رہا، تانگے پہ سفر کر رہے تھے، بندے نے 3 بار بات کی، میر نے جواب نہ دیا۔ اس نے کہا میر آپ مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ میر نے کہا اللہ کے بندے تجھے میرے اخلاق سے مسئلہ ہے، مجھے میری زبان سے مسئلہ ہے، کہیں تجھ سے بات کر کے میری زبان خراب نہ ہو جائے۔ اللہ دی قسم میں چنگی گل پہ کردا، میں غلط گل نہیں پہ کردا۔ زبان و بیان بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی میں۔ معذرت کے ساتھ حیدر سے بات شروع تھی، وہ عربی سے، وہ بات پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔
عربی بھی حیدر بھی عربی کا لفظ ہے، عباس بھی عربی کا لفظ ہے، تقریباً لگ بھگ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، عباس کا اور حیدر کا، کچھ سیکنڈ کا فرق ہے۔ شیر شکار کو دبوچ لے تو عباس ہے، چیر پھاڑ دے تو حیدر ہے۔ بیٹھے ہو ٹر گئے ہو، دبوچ لے۔ مولا بڑے رنگ لینے، امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم، پلیز 12 شعبان کو اسی جگہ پہ پڑھنا ہے، یہیں پہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ میری بات پڑھنے والے ذاکر بڑے اچھے مولا کے مدد خان تشریف لے آئے، جناب محترم ذاکر صاحب آگے۔ اجازت ہے سر جی میں تھوڑی سی طالب علمانہ باتیں کر سکوں؟ اجازت ہے تھوڑی بھی کر سکوں؟ اجازت ہے، او کرما لے ہوں۔ دبوچ لے تو عباس، پھاڑ دے تو حیدر۔ اتنا سا صرف فرق ہے عباس میں اور حیدر میں، اور پھر اوپر سے جو شیر خدا کا شیر ہو، جو صفت میں نہیں جو نام میں بھی عباس ہو۔ خدا کی قسم 10 لاکھ کے سامنے علی کا علی بیٹا آیا کربلا کے میدان میں، اور 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی خطیب ممبر سلونی کا بیٹا، ارے علی کے بچوں سے اچھا کلام کون کرے پوری زمین پہ، پورے کرۂ ارض پہ، صاحب نہج البلاغہ کے بیٹوں سے اچھا بھی کوئی بول سکتا تھا؟ خدا کی قسم انکل جی ایک جملہ کہا اور تلوار اٹھائے بنا ہی علی کا شیر اس جملے پہ جنگ جیت کے لے گیا۔ 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں تم تو یہ نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو، لیکن آؤ مجھ سے سنو میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ 2 شعر پڑھتا پہ بھیرا دے حوالے ممبر، مجھ سے سنو میں کون ہوں۔ ایوہ الناس، کل بلوی صاحب کل اندرون لاہور میں مجلس تھی فوڈ سٹریٹ میں حاجی انصر صاحب کے یہاں، اور پوری وہ قدیمی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ عزت حسین کی قسم اپنا سر دھنتا ہوں کل رات اپنے شہر کی خیرات دیکھ کر، دوجا مصرع انشاءاللہ میں سمجھا سکا۔ ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ معیار عباس سننے کا۔ علی عباس سننے سلام کریں جو ان باتوں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ میں تو اٹھا مقروض ہو گیا، جوانی نصیب ہو علی اکبر بادشاہ دی جدیوں دا صدقہ۔ ایوہ الناس، ناراض بیٹھے ہو میرے نام، ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں ممبر پہ گزارش کر رہا ہوں، 2023 آ گیا، دنیا ماڈرنٹی میں بہت آگے چلی گئی ہے، اتنی اپ ٹو ڈیٹ ہوگی جس کی حد نہیں ہے۔ ہمیں تھوڑا سا کلچر تبدیل کرنا چاہیے۔ ایک جوان بھی جو مجلس میں بیٹھا ہے نا، اسے کم از کم اینی جی لٹریچر پڑھنی چاہیے تاکہ وہ پلے پوے کے پڑھنا لکی آکھرے ہے۔ اے میں اینا سر کھپایا جڑا زبان و بیان تے او صلہ میں ہون پہ منگدا علی دا پتر آدھا کے پہ ہے۔ ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں، سورما صف شکن و غازی و جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں۔ فرمایا مجھے نہیں پہچانا، اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے ہے۔ فرمایا شیر ہوں، ترے شیر جی ٹوٹل، یا جی یا جی شیر ہوں، شیر ہوں اس لیے تسی انج کر دیو مجمع ویدہ نعرہ گیا کیڑے پاس ہے۔ شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں، اپنے وجود سے زیادہ زور لگا رہا ہوں۔ کل والی بھی صاحب سر چاہو بزرگوں سر چاہو، ہون میرے لئے بس میں کو 3 شعر آخری پہ پڑھتا۔ خون جگر انکل جی ممبر پہ ہے، کوئی بھی بڑا
किसी भी छोटे को बुलाए तो छोटे के मुंह से पहला लफ्ज क्या निकलेगा? जी। की निकल सी? जी। जी। कोई भी बड़ा, ये बुजुर्ग अली अब्बास जी, अंकल जी, जी किबला, जी मोहतरम, जी अंकल जी, जी मौलवी साहब, जी कारी साहब, जी भाजी, जी की गल है जी, मसला की है तुहानू? पहला लफ्ज निकलेगा जी। जी जी या नारा न लावा या मैं तनहा न करे जे छेड़े ने ता। कोई भी बड़ा बुलाए तो छोटा कहता है जी। अली का शेर ख़याम हुसैनी से निकला 9 लाख की तरफ जाने के लिए। अब हुआ क्या? आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। तो बंदा नहीं आया जिस हाथ ने जाया, मिंबर में छोड़ना पिया। ये हाथ सलामत रहे। ये ढंग है बात सुनना, ये रंग है खुदा की समझने वाला बादशाह मेरा भाई सुनना। आसमां तक जो, अगला सुनो अगला, आसमां तक जो गई, वीरा चादर ला दे हादसा। आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, जिसे नहीं आता अल्मा वाला बादशाह सुनना वो रेस्ट करे। मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी 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 सरकार। आलमे गैज में बोला ये हुसैनी जर्रार। क्या मलकुल मौत सुन रहे हो जो तराई पे है शोरे अशरार? मलकुल मौत ने कहा जी बादशाह सुन रहा हूँ। सुन रहे हो मलकुल मौत, सुन रहे हो जो तराई पे है शोरे? कल बलवी साहब रेहान आजमी साहब की बरसी पे मुझे नहीं याद माहौल क्या हो गया, जहां कम से कम 60 से 70 शोरा मेरे सामने बैठे थे। मलकुल मौत सुन रहे हो जो तराई पे है शोरे अशरार? मलकुल मौत ने कहा जी बादशाह। ए देखो बादशाह सुन रहा हूँ। मलकुल मौत छोटा सा काम कर। जी सरकार हुक्म करें। अब्बास फरमाते हैं मलकुल मौत दुश्मनी में ये कई रोज से बल खाते हैं, जाओ दरिया पे खबर कर दो कि हम आते हैं। जाओ जाओ दरिया पे खबर कर दो, जाओ दरिया पे खबर कर दो। आखिरी 6 लाइनें, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी, या अली मदद मुक गई मेरी नौकरी। जाओ दरिया पे खबर कर दो कि हम आते हैं। 160 बंद हैं इस नज्म के। 160 बंदों में से ये मैं चौथा या तीसरा पढ़ के मिंबर छोड़ रहा हूँ। अली का शेर मैदान में गया, 9 लाख की आंख में आंख डाली, गर्जा अली का बेटा 9 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं शिम्र बुज़दिल सिपाहे जौर मंगा और मंगा। जागो जागो खुदा दा नाम ने जागो। भाईजान मैं अलमाला बादशाह पे पढ़ता शिम्र। सर जी जिस दिन से शेर सुन रहे हैं ना, इससे बड़ा सुनाओ तो आंकड़े ले जाते ले उंज भी लांदा पे। शिम्र बुज़दिल सिपाहे जौर मंगा और मंगा, देर किस बात की फिल फौर मंगा और मंगा, अपने अंजाम पे कर गौर मंगा और मंगा, मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा। और नहीं आया वो बंदा, हाथ उठे हाथ दले नहीं, हाथ जाओ मैं मिंबर पे छोड़ दो। मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा और मंगा। उसने कहा ये 9 लाख का लश्कर है, क्या ये कम है? अब्बास फरमाते हैं मुझे 9 लाख न सुना, मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा और मंगा। उसकी वजह ये है अशहले जीर को होशियार कुचल डालेगा, इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल डालेगा। मिलके बोलो सखीला कलंदर। बहुत समय कारीगर के साथ